اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے بند کمرے میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی ایک خاتون ایجنٹ اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا ایک حساس انجینئر موجود تھے۔ میز پر حساس ترین ایٹمی معلومات کا تبادلہ ہونے والا تھا، لیکن اس کمرے کے باہر اور اندر ایک ایسا جال تیار ہو رہا تھا جس کی خبر را کو تھی اور نہ ہی اس انجینئر کو۔ کیا یہ محض ایک حادثاتی شکار تھا یا پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا بچھایا ہوا وہ جال جس نے دشمن کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا؟ آج ہم ایک ایسی خفیہ فائل کے اوراق پلٹنے جا رہے ہیں جس کے پیچھے دشمن ایجنسیوں کی ایک بدصورت کھیل، خواتین کا بطور ہتھیار استعمال اور ہائبرڈ وارفیئر کا ایسا حیران کن سچ چھپا ہے جو اب تک عوام کی نظروں سے اوجھل رہا۔ یہ کہانی 1990 کی دہائی میں اسلام آباد کے انڈین ایمبیسی اسکول سے شروع ہوتی ہے۔ کاغذات میں یہ اسکول سفارت خانے کے عملے کے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن پردے کے پیچھے یہ را کا ایک فعال کوریج سینٹر تھا، جہاں استاد کا لباس پہنے را کی ایک تربیت یافتہ ایجنٹ مس ویٹنا موجود تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک اسکول تھا؟ نہیں۔ تحقیقاتی شواہد بتاتے ہیں کہ ایسے ادارے اکثر خفیہ آپریشنز کے لیے بہترین ڈھال ثابت ہوتے ہیں۔ را نے مس ویٹنا کو ایک خاص مشن پر بھیج رکھا تھا۔ پاکستان کے حساس ایٹمی پروگرام سے وابستہ افراد کو جال میں پھنسانا اس کا مشن تھا۔ مس ویٹنا نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ایک نوجوان انجینئر پرویز کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ پرویز سے اس کی ملاقات لاہور سے اسلام آباد کی ایک بس میں را کے ایک سینئر افسر مسٹر کھنہ نے کروائی تھی۔ کھنہ نے انجینئر کی کمزوری کو بھانپتے ہوئے اسے ایک خوبصورت لڑکی سے ملوانے کا لالچ دیا۔ پلان بالکل سادہ اور خوفناک تھا، بلیک میلنگ کے ذریعے پاکستان کے سب سے حساس ایٹمی راز حاصل کرنا۔ لیکن یہاں سے کہانی ایک بالکل غیر متوقع رخ اختیار کرتی ہے۔ کیا ISI کو اس کھیل کا کوئی علم نہیں تھا یا پھر اصلی کھیل ہی کچھ اور تھا؟ دراصل ISI کاؤنٹر انٹیلیجنس کاؤنٹر سروس پہلے ہی بھارتی ایمبیسی اسکول کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ سید احمد ارشاد کی سربراہی میں ISI کی ٹیم نے جب مس ویٹنا کی غیر تدریسی سرگرمیوں کو دیکھا تو انہوں نے فوراً جواب میں ایک آپریشن کا آغاز کیا۔ ISI نے ایک ہندو پاکستانی خاتون کو تیار کیا اور اس کے بچے کا داخلہ ایمبیسی اسکول میں کروایا۔ اس خاتون نے مس ویٹنا سے دوستی کی، اس کے ساتھ شاپنگ، پارکوں اور سنیما جانا شروع کیا، اور کچھ ہی عرصے میں مس ویٹنا کے تمام عزائم اور حرکات و سکنات کا پورٹ فولیو ISI کی ڈیسک پر موجود تھا۔ پھر وہ دن آیا جب مسٹر کھنہ اور مس ویٹنا نے انجینئر پرویز کو اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں بلایا۔ کھنہ نے کمرہ بک کروایا، پرویز کو وہاں پہنچایا اور خود باہر لابی میں نگرانی کے لیے بیٹھ گیا۔ بھارت کی نظر میں مشن مکمل ہو چکا تھا، لیکن حقیقت میں پورا ہوٹل ISI کی تحویل میں تھا۔ ISI نے روم سروس کے ویٹر کے ذریعے چائے کی ٹرالی میں ایک چھوٹا سا خفیہ ٹرانسمیٹر کمرے میں بھیجا۔ اندر ہونے والی ہر گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ جب پرویز ہوٹل سے باہر نکلا تو ISI نے اسے فوراً اپنی تحویل میں لے لیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن جیسے ہی اس کی ریکارڈنگ اسے سنائی گئی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ بھارتی ایجنٹ کے دباؤ اور لالچ میں آ چکا تھا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ISI نے صرف پرویز کو پکڑ کر آپریشن ختم کر دیا تو اصلی کھیل یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اصل ہدف بھارتی ڈبل ایجنٹ کو بے نقاب کرنا تھا۔ ہوٹل کا کمرہ ابھی بھی ویٹنا کے پاس تھا اور وقت بہت کم تھا۔ ISI کے پاس 2 راستے تھے، یا تو سفارتی تنازع کھڑا کر کے اسے ڈی پورٹ کروایا جاتا یا پھر رسک لے کر اس سے معلومات اگلوانا اور اسے ڈبل ایجنٹ بنانا۔ ISI نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ ISI کا ایک سینئر کیس آفیسر ہوٹل کے سیکیورٹی ایگزیکٹو کا روپ دھار کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے انتہائی مہارت سے بھارتی فلم اور ثقافت پر بات شروع کی، جس سے مس ویٹنا کا اعتماد بحال ہوا۔ گفتگو آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور جب اس کیس آفیسر نے اسے بتایا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور پورا ہوٹل ان کے گھیرے میں ہے تو ویٹنا کے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ تفتیش کے دوران جو حقائق سامنے آئے وہ انسانی اور انٹیلیجنس دونوں لحاظ سے دہلا دینے والے تھے۔ ویٹنا نے روتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ بھارت میں ایک عام تعلیم یافتہ لڑکی تھی جس کو نوکری کا جھانسا دے کر را نے بھرتی کیا۔ اسے ایک خصوصی ٹریننگ اسکول میں بھیجا گیا جہاں اسے بلیک میلنگ اور مردوں کو قابو کرنے کے لیے غلاظت بھرے طریقے سکھائے گئے۔ را کے انسٹرکٹرز نے ٹریننگ کے نام پر اس کا جنسی استحصال کیا اور اسے قومی مفاد کے نام پر اپنا جسم اور ضمیر قربان کرنے پر مجبور کیا۔
ISI نے اس ٹوٹے ہوئے اعتماد انسانی کردار کو نفسیاتی طور پر اپنے ساتھ جوڑا۔ مس ویٹا نے جب بھارتی ایجنسی کے ظالمانہ رویے کے مقابلے میں ISI کی پیشہ ورانہ روش دیکھی تو اس نے پاکستان کے لیے بطور ڈبل ایجنٹ کام کرنے کی رضامندی دے دی۔ وہ جب تک پاکستان میں رہی، بھارتی سفارت خانے کے اندر ہونے والی تمام خفیہ ملاقاتوں اور منصوبوں کی معلومات ISI کو پہنچاتی رہی۔ لیکن اس پوری کہانی کی سب سے گہری چال وہ ہے جو اس دور کے خطے کی بساط پر پھیلی ہوئی تھی۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا یہ صرف ایک مارکا نہیں تھا۔ اسی عرصے کے دوران پاکستان کے اندر ایک دھوبی کے روپ میں را کا ایک ایجنٹ 26 سال تک موجود رہا، جسے ISI نے کبھی پکڑا نہیں۔ کیوں ISI کے ایجنٹ بھارتی فوج کے اعلیٰ عہدوں پر موجود تھے اور وہ اس دھوبی کی بھیجی گئی معلومات کو اپنے حساب سے تبدیل کر کے بھارت بھیجتے رہے۔ یہ ہائبرڈ وار کا وہ سچ ہے جو دونوں طرف سے خفیہ ایجنسیاں اپنے ایجنٹوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہی تھیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس طرح کے آپریشنز محض ماضی کا حصہ ہیں؟ معلومات کی یہ جنگ آج ختم نہیں ہوئی۔ آج کا روم سروس کی ٹرالیوں اور ہوٹل کے کمروں سے نکل کر سائبر سپیس، سوشل میڈیا، ہنی ٹریپس اور پراکسی نیٹ ورکس میں منتقل ہو چکا ہے۔ را اور دیگر عالمی ایجنسیاں آج بھی انسانی کمزوریوں اور معلومات کو چارے کے طور پر استعمال کرتی ہیں، لیکن اسلام آباد کے اس ہوٹل کے کمرے سے ملنے والا سبق بالکل واضح ہے۔ انٹیلیجنس کی دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے، اصل کہانی اکثر اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اصل کھیل تو ہمیشہ پردے کے پیچھے کھیلا جاتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ آج کے اس جدید سائبر دور میں آپ کے ارد گرد کتنے ایسے جال پھیلے ہوئے ہیں جن کی حقیقت سے آپ ابھی تک بالکل بے خبر ہیں؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔